رب تمم لنا أمرنا بالقبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگل پوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأنجيناه
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں، آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامک اسکالر، تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر. اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں
ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے. اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن. اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے، جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کرنا. اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، بنا کوئی والد کے، بنا کوئی پتا کے، جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے، ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266.
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں گو ان ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. انٹر ناٹ انٹو دا سٹی آف دا سیمریٹینز. آپ سیمریٹینز کے شہر میں مت جائیے بٹ رادر گو ٹو دا لاسٹ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس, بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے. میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم, اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہیں, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, آخری رسول تھے. وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ, ان کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے,
آپ لوگوں کے لیے اور ریکنفرم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ، وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے احمد۔ اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی پیشن گوئی، ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں، بھوشیوانی کے بارے میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں، چیپٹر نمبر 18، ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے موسیٰ علیہ السلام سے، میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے۔ وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ، ان کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اور ریکنفرم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ، وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے احمد۔ اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی پیشن گوئی، ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں، چیپٹر نمبر 18، خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے،
میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا۔ یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور دونوں یہود تھے۔ اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں۔ سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے۔ مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل، یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں، اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے، دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے۔ اٹ واز اے میراکولس برتھ۔ ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے، ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی، دے ہیڈ اے نیچرل ڈیتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی ڈڈ ناٹ ڈائی نیچرلی، ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میری دوسری تقریر میں، واز جیزس ریئلی کروسیفائڈ پیس بی اپون ہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے گئے تھے۔ یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ صلیب پہ چڑھائے گئے تھے، کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں، لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا، ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہے گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیہ وانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم بکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, And when I pray to my father to send you a comforter,
And when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک، ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گوسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter shall not come. For if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے It is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come. کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے ایک کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہی واز دیر ان دا ووم آف الزبتھ. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے, روح قدوس موجود تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ورتھی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہے گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب, ایک وحی نازل کی ہے. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں, 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. زبور
दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई किताबें हमने नाजिल की, मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वगैरह। लेकिन जितनी भी किताबें, जितनी भी वही कुरान मजीद के पहले आई, वो सिर्फ एक कौम के लिए आई थी, सिर्फ एक उम्मत के लिए, और उसका सारा पैगाम महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी, वो सारे इंसानियत के लिए भेजी गई थी। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो इंसानियत को, सारी इंसानियत को अंधेरे से उजाले में ले जाए, रोशनी तक ले जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये कुरान नाजिल की गई है सारे इंसानियत के लिए, और लोग ये जान ले क्या एक ही खुदा है, और लोग ये समझ ले क्या ये इंसानियत के लिए, और द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हिकमत वाले हैं वो ये जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ था कुरान, सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर, और ये क्राइटेरिया है जजमेंट के लिए, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की चीज है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कुरान हमने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो सारी इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ अरबों के लिए, लेकिन कहा गया है ये किताब हिदायत के लिए, सारे इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में, चैप्टर नंबर 1 बाब नंबर 1 हदीस नंबर 8 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम मबनी है 5 अरकान पर। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम के 5 अरकान हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम में 5 अरकान है। सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा आकिमुस्सलाह, तीसरा ज़कात, चौथा सौम, और 5वां हज। क्योंकि कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी, वो सारे इंसानियत के लिए भेजी गई थी। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो इंसानियत को, सारी इंसानियत को अंधेरे से उजाले में ले जाए, रोशनी तक ले जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये कुरान नाजिल की गई है सारे इंसानियत के लिए, और लोग ये जान ले क्या एक ही खुदा है, और लोग ये समझ ले क्या ये इंसानियत के लिए, और द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हिकमत वाले हैं वो ये जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ था कुरान, सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर, और ये क्राइटेरिया है जजमेंट के लिए, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की चीज है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कुरान हमने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो सारी इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ
مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے سارے انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر۔ اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم اور 5واں حج۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت۔ سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64۔ کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بھی شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں، یہ آیت بہت اہم ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ ٹون ہے تھیولوجی کی، ایک تلسمہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کی بنیاد پہ تولے، جج آن سورہ اخلاص، اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے۔ اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں
चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में शमा इज़राइलो अब्नल हैनो अब्नल खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है यूरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए बनी इस्राइल, हमारा खुदा एक खुदा है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया था सबसे पहला हुक्म क्या है, विच इज द फर्स्ट ऑफ द कमांडमेंट, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराया, जिसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में शमा इज़राइलो अदनल हैनो अब्नल खद, यूरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हाना व ताला शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। इसके अलावा कोई भी और गुनाह हो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में thou shall have no other god besides me, thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them nor serve them, for I thy God thy Lord is a jealous God. इसके मानी है thou shall have no other god besides me, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। खुदा फरमाते हैं बाइबल में आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या इस जमीन के नीचे पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएंगा, आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा।